اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بھی پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اپنے رب کی پہچان کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے لیکن وہ یہ نہیں پہچان سکا کہ مجھے پیدا کس نے کیا، اور یہ معرفت حاصل نہیں کر سکا کہ مر کے جانا کہاں ہے، اور یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہمیں حساب کس کو دینا ہے، کس لیے پیدا کیا، تو پھر ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ناکامی ایک طرف، ساری دنیا رہنے کے باوجود اسے کامیابی نہیں مل پائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کیا۔ جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ مقصد والا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دن رات، ہفتہ، مہینہ اور سال کو بھی پیدا کیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بعض دین کو بھی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بڑا درجہ دیا ہے، ہفتہ کے اعتبار سے بھی درجہ بڑھایا ہے، عشرہ کے اعتبار سے بھی درجہ بڑھایا ہے، اور مہینہ کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ بڑھایا ہے۔ سب سے پہلے دن لے لیجیے۔ دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے عید الاضحیٰ، دوسرا ہے عید الفطر، اور تیسرا ہے یوم جمعہ۔ یہ 3 دن ہے جس کو تمام دن کے اوپر فضیلت اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا ہے۔ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے۔ جیسے 10 انسان ہیں، کسی کے اندر کم خوبی ہوتی، کسی کے اندر زیادہ ہوتی، کسی کے اندر کم علم ہوتا، کسی کے اندر زیادہ ہوتا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہا ہر ایک کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا جانکار ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو دن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 3 دن کو بڑا درجہ عطا فرمایا، اور رات کے اعتبار سے 4 رات کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ایک عید کی رات، اور دوسری بقرعید کی رات، اور تیسری 9 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، اور ایک روایت کے مطابق شب قدر کی رات۔ تو شب قدر والی روایت کو ملا لیجئے تو 5 رات آتی ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، مرتبہ کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، اور فضیلت کے اعتبار سے۔ اور ہفتہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 3 عشرہ کو بنایا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ نجات فی النار، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ یہ 3 عشرہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عطا کیے ہیں۔ یہ جو دن ہے اور رات ہے اور عشرہ ہے، مہینہ کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ سارے دن اللہ تعالیٰ نے امت کو اس لیے عطا فرمایا، انسانوں کو اس لیے دیا، تاکہ اس رات میں، اس دن میں، اس ہفتہ میں، اس مہینہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے گناہوں کو دھو لے۔
اپنے گناہوں کو توبہ کر کے، استغفار کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے کیا کر لے؟ معافی مانگ لے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتوں کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، 9 ذی الحجہ اور 15ویں شعبان کی رات۔ اس رات میں جو شخص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمائی۔ اس آیت کی تشریح کرنے میں مفسرین 2 رخ اختیار کیے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب قدر ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ تو رات چاہے شب قدر کی ہو جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یا رات 15ویں شعبان کی ہو، یہ رات گنوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تقریباً اکثر محدثین نے اور مفسرین نے 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں لکھا ہے کہ روایتیں احادیث اتنی زیادہ ہے، احادیث اور روایتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی جلد بازی سے کام یہ لیتا ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو ان کو چاہیے اپنی زبان کو خاموش کر لیں، کیونکہ ایک آدھ روایت نہیں، تقریباً 25 سے 30 روایتیں ہیں، اور اس میں بعض روایتیں ضعیف بھی ہیں اور بعض روایتیں صحیح بھی ہیں۔ تو لہٰذا ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت کافی ہے اگر وہ صحیح روایت ہو۔ صحیح روایت اگر ہو تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور انکار کرنے والے کو اس کے خلاف دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ انکار کرنے والے کو اس کے خلاف دلیل پیش کرنا پڑے گا، اور یہ دلیل کسی کے پاس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ سب کے سب اپنے آپ بیتی میں اور اپنے قول میں انہوں نے لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت مسلم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان گئے تھے، اور آنے کے بعد آپ نفل نماز میں مشغول ہو گئے تھے، اور بڑی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جب ہم نے دن ملایا، تاریخ ملایا، تو وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ تو مختلف روایتیں ہیں 15ویں شعبان کی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا تو ثابت ہے، لیکن کس انداز سے، کس طریقے سے؟ آج جیسے ہم لوگ جلوس کے طرح عبادت کرتے ہیں، اور مسجد میں یا گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، رونے گڑ گڑانے والے، دعا استغفار کرنے والے کم ملتے ہیں، لیکن روڈوں پر شور مچانے والے اور جلوس نکالنے والے اور گاڑی دوڑانے والے اور قبرستان پر گول کے گول جاتے ہوئے وہاں راستے میں بھی بات کرتے ہیں، قبرستان پہ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ 15ویں شعبان کو پرب کا دن شمار کرتے ہیں۔ وہ عید بقرعید تو نہیں کہتے، وہ پرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پرب، تہوار ہے۔ تو کس چیز کا تہوار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ بعض دن میں خوشیاں مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 دن خوشی کے منانے کا عطا فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ 2 دن اللہ نے خوشی منانے کے لیے دیا ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے روح کو گندا کر لے، خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے لباس کو گندا کر لے،
خوشی کا مطلب نہیں کہ شراب پی کر کے دھت ہو جائے اور روڈوں پر جا کر دوسروں کو گالی دے. خوشی کا مطلب ہے کہ بہترین کپڑا پہنا جائے، بہترین کھانا کھایا جائے، مسواک کیا جائے، تسبیحات کا ورد کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور ایک دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہے، ان کو خوش آمدید کہے، دوسروں کو جا کے خوشی بانٹے اور عبادت میں شوق جتلائے، اللہ سے لو لگائے. یہ خوشی کا مطلب ہے. لیکن بعض لوگ جو 15ویں شعبان کو خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مہینوں سے وہ حلوہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں. مہینوں سے حلوہ کی تیاری کرتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، اور وہ بھی حلوہ کئی کوالٹی کا. ایک چنا کا ایک بادشاہ تھے، ان کو جیلر نے کہا، جب اس کو جیل میں ڈال دیا تو کوئی ایسی چیز آپ پسند کیجئے کہ صرف ایک ہی چیز ملے گی، آپ کو جو کھانا ہوگا وہ بنا کے کھائیے گا، لیکن چیز ایک ملے گی. انہوں نے کہا کہ مجھے چنا دے دیا جائے. کیا دیا جائے؟ چنا. اس سے چاہیں گے تو ستو بنا لیں گے، چاہیں گے تو اسی کو بھون کر کے کھا لیں گے، پانی میں بھگا کر کے کھا لیں گے، اسی سے چاہیں گے تو روٹی بنا لیں گے. تو بہرحال انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر کے چنا کا انتخاب کیا. آج ہمارے یہاں 15ویں شعبان میں بھی چنا کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور چنا سے مختلف ورائٹی کے حلوہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس حلوہ کو بنا کر کے، پوری کو بنا کر کے، کھیر کو بنا کر کے، جب تک فاتحہ نہیں ہوگا اس میں، جب تک اس پر فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا، حلوہ کا ڈھکن نہیں کھلے گا، کھیر کا ڈھکن نہیں کھلے گا. نہ جانے وہ کھانا کس کو پہنچاتے ہیں اور کس کے لیے بنائے ہیں. اگر کوئی مردہ کھانے کے لیے آتا یا انتظار کرتا تو ہمارے نبی آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیتے کہ کھیر بنا کے قبرستان پہنچا دینا. کیا صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو کہہ دیتے نا، کیونکہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ دین مکمل نہیں ہوا ہے. اسی نبی پر اللہ نے عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کا صدا سنا دیا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، تمہارے دین سے اللہ راضی ہو گئے، تمہاری نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا، دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. تو جب اللہ مذہب اسلام کو پسند کر لیا، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اتمام کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس دین میں اگر کوئی نئی چیز کو داخل کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں بدعت. کل ہمارے پاس ایک نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بدعت نہیں، وہ بدعت ہے. کیا ہے وہ؟ بدعت. تو کیا معنی ہے اس کا؟ ہم نے اس کو کہا کہ بدعت کے معنی آتے ہیں کہ ایک کپڑا اتنا چھوٹا ہے، یا تو اس کو اور چھوٹا کر دیا جائے یا اس کو بڑھا دیا جائے، یا تو کپڑا کو چھوٹا کر دیا جائے یا کپڑا کو بڑھا دیا جائے. مثلا عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے. کتنی فرض ہے؟ فرض نماز 4 رکعت ہے. اب کوئی آدمی 3 رکعت پڑھ رہا ہے کہ نہ ہم 3 پڑھیں گے، کوئی کہتا ہم 5 رکعت پڑھیں گے، تو ہو جائے گی نا نماز؟ نہیں ہوگی. جب نماز میں متعین محدود مقدار تعداد میں ہی پڑھنا فرض ہے، تو اور دوسرا مرحلہ جب آتا ہے تو اس میں ہم آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہم آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ یہی آگے پیچھے کرنے کو ہی بدعت کہتے ہیں. اور ہر بدعت گمراہی. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو سننے کے بعد خلاصہ یہ نکلا
کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت ہم کریں گے، اس کی فضیلت، ان کی عظمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری روایتیں موجود ہے، صحابہ کا اقوال موجود ہے، سلف صالحین کی عادت اور معمولات موجود ہے، اور پے در پہ عبادت کا سلسلہ آ رہا ہے۔ ہم عبادت تو کریں گے لیکن بھیڑ بنا کے نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آپ گھر میں کیجئے، جتنا میسر ہے کیجئے، اس کے بعد آرام کیجئے۔ اس رات میں آپ خوب دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اس رات میں آپ خوب قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، اس رات میں اچھے سے اچھے اعمال صدقہ خیرات کیجئے، لیکن اس رات میں جو مٹر گشتی ہوتی ہے گاڑی لے کر کے، کتنے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ پچھلے شعبان کی بات ہے، 3 نوجوان ایک گاڑی سے گئے بھیم نگر، تقریباً 12 بجے رات، ادھر سے گئے ڈکی پولا پہ، جا کے ان کی گاڑی بند ہو گئی۔ تو ان تینوں کو ڈر اور خوف ہوا کہ یہاں شیطان رہتا ہے، اسی نے میری گاڑی کو بند کر دیا۔ اب تینوں گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے، آگے گئے تو اب جائیں گے کیسے، رات ہے۔ پھر کہا چلو گاڑی کے پاس، کوئی دھکل رہا ہے، کوئی سٹارٹ مار رہا ہے، بڑی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوئی، وہاں سے بھاگ کر کے میرے پاس آئے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ ہم کو شیطان پکڑ لیا تھا، گاڑی میری بند کر دیا۔ ہم نے کہا پکڑ لیا تو ڈکی پولا کے نیچے لے چل جاتا، آپ کو چھوڑا کیوں؟ اس کے بعد ہم نے سمجھا بجھا کر کے ان کو بھیجا کہ جائیے آرام کیجیے گھر